بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ہفتے کے دن عشاء کے بعد کی مجلس یہ اصلاحی مجلس ہوتی ہے۔ اکابرین اور بزرگوں کے ارشادات، بالخصوص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سنائے جاتے ہیں۔ آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کا طریقہ۔ بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں جیسے کہ ہونا چاہیے۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن جس درجے کا اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہونا چاہیے اور جو کہ ایمان کا حصہ ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ خوف اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچہ ہو اور اس کے دل میں اپنے والدین کی عظمت بھی ہو، محبت بھی ہو، ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، تو یہ بچہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا، ان کو ناراض نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں والدین کی عظمت بھی ہے اور ڈر بھی ہے کہ بڑے ہیں، ناراض ہو جائیں گے، ڈانٹ لگا دیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی جگہ کسی ادارے میں کام کرتا ہو تو عموماً اس کو اپنے بڑے کا، اپنے باس کا ایک ڈر ہوتا ہے، جو کہ ایک فطری چیز ہے۔ اسی طرح ایک ایمان والے کے دل میں اپنے اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، ہر ایک سے بڑھ کر ہو۔ اس کی برکت کیا ہوگی، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچ جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم اس بات کا خیال پیدا کرو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، اکیلے ہو یا مجمع میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے، تو اس کی برکت سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے گا۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا والوں کا تو ڈر ہے، خوف ہے کہ کوئی دیکھے گا کیا کہے گا، کوئی دیکھے گا کیا کہے گا، اور پکڑا گیا تو سزا ہوگی۔ تو پکڑ کے خوف سے ہم بہت ساری دنیا میں غلط کام سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ایمان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کی پکڑ کا خوف ہوگا تو وہ بھی بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اسی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ نہیں تو انسان بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کرتا ہے، اور اس کے دل میں، اس کے ماتھے پر ذرہ برابر بھی احساس اور ندامت نہیں آتا۔ تو اس ارشاد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور یہ جو طریقہ ہے یہ صرف خوف پیدا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عظیم طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ تعالیٰ کا تعلق سب مل جائے گا۔ بزرگوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہیں، فائدہ مند ہوتی ہیں۔
اکابرین کے ارشادات ہیں، اللہ کے مقبول بندوں کی باتیں ہیں، انسان کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی دن رات میں، حضرت فرما رہے ہیں دن رات میں ایک وقت مقرر کرو۔ اب خوف اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق، محبت پیدا کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، بڑا اہم طریقہ ہے، تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں دن رات میں ایک وقت مقرر کرو اور اس وقت علیحدگی میں بیٹھ کر سوچا کرو۔ کیا سوچنا ہے؟ کوئی بھی وقت متعین کرے، رات کو سونے سے قبل، صبح، لیکن علیحدگی کا وقت ہو اور روزانہ ہو۔ سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کیا کیا نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر کیسے کیسے انعامات ہیں۔ انسان اپنی جسم کی نعمتوں کو سوچے، آنکھیں سالم ہیں، ہاتھ پاؤں سالم ہیں، دماغ سالم ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے، جگر صحیح کام کر رہا ہے، گردے صحیح کام کر رہے ہیں، پاؤں سے چلتا ہوں، کسی کا سہارا لے کے نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ نے روزی کا انتظام کیا ہے، کھاتا پیتا ہوں، ایسی کوئی بیماری نہیں کہ نہ کھا سکتا ہوں۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے اپنے جسم کی طرف صرف متوجہ ہوں ہم تو سوچتے سوچتے حیران ہو جائیں گے۔ تو پہلے تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کیا کیا نعمتیں ہیں، اس کے بعد کیا سوچنا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، ہم اس کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ تو ہم پر انعامات کر رہے ہیں اور ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جیسے ایک لائق اور فرما بردار بیٹا جس پر اس کے والد کے احسانات ہوں تو وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ابا کو ناراض کروں۔ حضرت بھی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچو بھائی کہ اللہ کی ہم پر کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے۔ آیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں ہمارے دل میں اتار دے، یہ سوچنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ بزرگوں کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ حضرت اس ارشاد میں سوچنے کا زاویہ بتا رہے ہیں کہ یہ سوچو کہ ایک طرف سے تو اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں اور ایک طرف سے ہمارے گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، نعمتوں کی ناقدری ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ادھر سے نعمتیں، ادھر سے گندگیاں۔ ایک تو حضرت نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ پھر سوچو کہ میرے صبح سے شام ہی تک کے کتنے گناہ ہیں، یعنی صبح سے شام تک اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور صبح سے شام تک میرے گناہ کتنے ہیں۔ ایک طرف جھوٹ بولتا ہوں، کبھی نماز چھوڑتا ہوں، کبھی سود اور رشوت کی باتیں کرتا ہوں، کبھی کسی اللہ کے بندے کو ستاتا ہوں، تو یہ بھی سوچو، اندازہ ہو جائے گا کہ نعمتیں زیادہ ہیں یا نافرمانی زیادہ ہے۔ اور بھی فرمایا حضرت نے، اس کے بعد غور کرو کہ اگر ہمارا یہ برتاؤ کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا، کسی حاکم وقت کے ساتھ، کسی وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہوتا تو وہ یہ کیا کرتا، وہ کیا کرتا؟ یعنی اگر کوئی حاکم وقت ہے، کوئی وزیر ہے، اس کی ہم پر نعمتیں ہیں اور ہماری طرف سے اس کی نافرمانی ہے، ابا کے ہم پر احسانات ہیں اور ہماری طرف سے ابا کی نافرمانی ہے۔ یہ سوچنے کا طریقہ حضرت سکھا رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی حاکم وقت ہو، وزیر اعظم ہو، اور اس کی طرف سے تم پر ہو نعمتیں، انعامات، وہ تمہیں نوازتا ہو، تمہیں بہت زیادہ اپنا قریب بناتا ہو، اور تم اس کو ناراض کرتے ہو، تو اس کا کیا برتاؤ ہوگا تمہارے ساتھ؟ وہ ایک دن تمہیں اپنے سے دور پھینک دے گا۔ حضرت فرما رہے ہیں یہ سوچا کرو، اس کے بعد جو ذہن میں آئے اسی کی بات سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوئے۔ عجیب بات ہے،
حضرت اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہے، یعنی ہم اللہ کو کتنا ناراض کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کی ہم پر نعمتیں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوتا، کتنا ہی اچھا دوست ہو، وہ ہم پر احسان کرے اور ہم اس کو ستائیں، وہ ہم سے دوستی ختم کر دے گا، وہ ہمیں چھوڑ دے گا، وہ ہم سے ملے گا نہیں۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھیں، اللہ کا انعام دیکھیں اور اللہ کی رحمت دیکھیں کہ ہماری طرف سے اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے انعامات، ایک طرف سے اللہ انعامات سے نواز رہے ہیں اور ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ کیا معاملہ ہونا چاہیے، ذرا سوچیں۔ یہ حضرت سوچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اب فرما رہے ہیں اس کے بعد ایک چیز اور سوچو، میدان قیامت ہے، سورج سر کے قریب ہے، اللہ یعنی سب بادشاہوں کا بادشاہ تشریف فرما ہے، وہاں پہ نہ کوئی طرفداری ہے، نہ کوئی سفارش ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ رعایت ہے۔ اللہ کے دربار میں کیا ہوگا، سوچیں ذرا۔ میدان قیامت ہے، سورج سر کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جلال اور اپنی عظمتوں کے ساتھ موجود ہیں اور اللہ کے سامنے کوئی طرفداری، کوئی سفارش، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا۔ اسی حالت میں اللہ کی طرف سے مجھے بلایا جاتا ہے، اپنے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے اللہ کے سامنے، اور پھر مجھ سے پوچھا جاتا ہے میرے اعمال کے بارے میں، یہ تو نے کیا تھا، یہ تو نے کیوں کیا تھا، ایسا کیوں کیا تھا، کیوں میرے بندوں کو ستاتا تھا، کیوں نماز نہیں پڑھتا تھا، کیوں جھوٹ بولتا تھا، کیوں حرام کھاتا تھا، کیوں سود لیتا تھا، کیوں رشوت لیتا تھا، کیوں میرے بندوں پر ظلم کرتا تھا، کیوں زیادتی کرتا تھا، اور کیوں مجھ سے غافل تھا، کیا تجھے پتہ نہیں تھا میرے پاس آنا ہے، کیا تم مجھ سے بھاگ سکتا تھا؟ یہ سارے سوالات اللہ ہم سے کر رہے ہیں، اور اسی دوران ہمارے پاس کوئی سوال کا جواب نہ ہو اور حکم ہو کہ اٹھاؤ اور اس کو پکڑ کر دوزخ میں ڈال دو۔ حضرت فرمانے جب یہاں پہنچو تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاؤ، کیونکہ کیفیت بن جائے گی نا، ایک کیفیت بن جائے گی کہ میرے بارے میں حکم ہوا کہ اٹھاؤ اور دوزخ میں ڈالو۔ حضرت فرمانے جیسے ہی یہ سوچو تو سجدے میں گر کر نہایت رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو اور کہو کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں تیرے سامنے پیشی کے لیے کھڑا ہو سکوں، میرے پاس سوالوں کا جواب نہیں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، کل میری پکڑ نہ ہو جائے، محشر کا میدان، قیامت کا دن، فرشتے پکڑ کر مجھے لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیں، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ جھوٹ چلے گا، وہاں تو سب سچ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور پھر اللہ آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ کیوں کیا تھا، میں تو کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکوں گا، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ یہ بڑی پیاری صورت اللہ حضرت نے بیان فرمائی ہے، عجیب صورت ہے، بزرگوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ یہ حضرت نے ایک بہت بڑا نسخہ دیا ہے ہمیں بھائی، اس نسخے کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، آخرت کا منظر ہمارے سامنے ہوگا، قیامت یاد آ جائے گی، اللہ کی پیشی یاد آ جائے گی، جنت جہنم یاد آ جائے گی کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ دنیا میں گھر میں لیٹر آ جائے، گھر میں عدالت سے لیٹر آ جائے کہ آپ کی پیشی ہے، کس قدر انسان ڈرتا ہے کہ میں کیسے جج کے سامنے جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا، تیاری کرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان رہتا ہے، وکیل کرتا ہے۔ اللہ کے دربار میں تو نہ وکیل چلیں گے، نہ جھوٹ چلے گا، نہ سفارش چلے گی، وہاں تو سب سچ چلے گا۔ تو بھائی اس دربار میں حاضری کے لیے ابھی سے تیاری ہو، اور اس کی ایک ہی تیاری ہے، بس اللہ سے معافی مانگیں۔ ہم سب اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں، رویا کریں، اللہ کے سامنے رویا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن رونے سے بچ جائیں۔ جو دنیا میں روتا ہے، اللہ کے سامنے معافیاں مانگتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو رونے سے بچائیں گے۔ جو دنیا میں اپنے معاملات صحیح کرے گا، اگر اس کے معاملات خراب ہیں، اگر وہ لوگوں کو ستاتا ہے، اگر وہ رشوت اور سود کھاتا ہے، اگر وہ ناجائز کرتا ہے، تو پھر آخرت اس کی خراب ہو جائے گی۔ آخرت کے خراب ہونے سے بچانا ہے۔ آخرت بہت بڑی
بہت بڑی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی سی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خشیت، اپنی عظمت نصیب فرمائیں، اور جس طرح حضرت نے یہاں ارشاد فرمایا اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں دن رات میں کوئی وقت نکال کر، تھوڑا سا وقت نکال کر سوچنے کی توفیق نصیب فرمائیں، تاکہ اس سوچ کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی خشیت، اپنا خوف پیدا کر دے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر کی مجلس